اے لوگو اگر تم اس جستجو میں لگے ہو، اس ڈھونڈ میں لگے ہو کہ دنیا میں کامل ایمان والا کون سا ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نشانی بتاتا ہوں، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ بندہ ایمان میں بھی کامل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہیں نشانی بتاؤں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس آدمی نے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض اور دشمنی رکھی تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کوئی چیز دی تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو نہ دی اور روک لی تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، جس بندے کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، عطا بھی اللہ کے لیے، روکنا بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن کہلانے کا حقدار نہیں حتیٰ یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے، ما یحب لنفسہ، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے عزت چاہتا ہو، مسلمان کے لیے بھی عزت کا متلاشی ہو، اپنے لیے رزق چاہتا ہو، اپنے لیے سہولت چاہتا ہو، جو کچھ اپنے لیے چاہتا ہے، جب تک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہیں کرے گا، اس وقت تک بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اور نشانی بتاؤ ایمان والوں کی، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ اور حصہ ہے۔ مومن کی پہچان کرنی ہو، مومن حیادار ہوتا ہے، بے شرم اور بے حیا بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور پہچان اور نشانی تمہیں بتاؤں، مومن پاک صاف ہوتا ہے، طہارت کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، نجس آدمی ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایمان والوں کا چھوٹا سا بچہ ہوگا، کپڑوں کے اندر اگر کوئی نجاست لگ گئی ہے، پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئی ہیں، وہ دھو رہا ہوگا، صاف کر رہا ہوگا، وہ سمجھتا ہے نجاست ایمان والوں کے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ جو آدمی ایماندار ہے وہ یقیناً نمازی بھی ہوگا، نماز کی پہلے 3 شرطیں طہارت والی ہیں، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی نجس رہے، ناپاک رہے، وضو غسل کے قریب نہ جائے اور اپنے آپ کو مومن بتلائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اچھا اور تمہیں نشانی بتاؤں مومن اور مسلم کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب دیکھے، اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی دیکھے، پھر اس کے اوپر پردہ ڈال لے اور اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، عیب دیکھنے کے بعد جو پردہ ڈال لے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس پہ پردے ڈالیں گے، محشر کے دن بھی اللہ اس پہ پردہ ڈالیں گے، جب ساری کائنات کے لوگ موجود ہوں گے، اولین اور آخرین موجود ہوں گے، جس دن سارے انسانوں کے سامنے بعض لوگوں کے عیب کھولے جا رہے ہوں گے اور
اور ذلیل اور رسوا کیے جا رہے ہوں گے۔ جس نے دنیا میں ایمان والوں پہ پردے ڈالے، مسلمانوں کی عزت کا خیال رکھا، آج محشر کے دن اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا، آج محشر کے دن اللہ اس کی پردہ دری نہیں کرے گا، اللہ اس سے ستاری کی چادر ڈالے گا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اللہ کریم ایک گناہگار بندے کو قیامت کے دن بلائیں گے، ستاری کی چادر اوپر ڈالیں گے، یعنی اللہ اور اس بندے کے درمیان تیسرا بندہ حائل کوئی نہیں ہوگا اور کوئی گفتگو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پردے میں اس بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے بتا دنیا کے اندر فلاں موقع پر تو نے فلاں جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بندہ ڈر جائے گا اور لرز جائے گا، جی یا اللہ میں نے کیا تھا، کیا تو بڑا چھٹ کے تھا پر کیا ضرور تھا۔ اچھا فلاں دن تجھے یاد ہے، فلاں موقع پر بھی تو نے جرم کیا تھا؟ جی یا اللہ وہ بھی یاد ہے، وہ بھی کیا تھا۔ چند گناہ اللہ یاد دلائیں گے، بندہ لرزنا شروع ہو جائے گا، ڈرنا شروع ہو جائے گا، سمجھے گا اب میرے لیے نجات کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے ایک تو دنیا سے بھی مجھ سے توبہ کرتا رہا، دوسرا میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہا، تو نے دنیا میں میرے کسی بندے کو ذلیل نہیں کیا، آج میں اللہ بھی تجھے ذلیل نہیں کروں گا۔ دنیا میں تو مجھ سے معافی مانگتا رہا، استغفار کرتا رہا، استغفار کرنے والے کو میں اللہ رسوا نہیں کرتا، جا میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میری رحمت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک اور نشانی بیان کی اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ لوگو تم سوچتے ہو مسلمان کون ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نشانی بتاؤں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے، مسلمان کہلانے کا لائق وہ بندہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہے، زبان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرے، ہاتھ کے ساتھ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کے ساتھ عزت کے اندر زبان نہ چلائے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور نشانی تمہیں بتاؤں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ساری باتوں کا خلاصہ تو یہ ہوا اخلاق اچھے کر لے، زبان اچھی کر لے، کردار بہتر کر لے، عمل اچھا اور درست کر لے، اور یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ جب تیرا یہ یقین ہوگا میں اللہ کے بندے کے اوپر رحم کروں گا، میں مخلوق میں کسی کی مدد کروں گا، میں کسی کی حق نہیں کھاؤں گا، میں کسی کے ساتھ تعاون کروں گا، تو نتیجہ اور فائدہ کیا ہوگا؟ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔ جب تک تو اپنے بھائی کی مدد اور نصرت پہ لگا رہے گا، عرش والا رب تیری مدد اور نصرت پہ لگا رہے گا۔ نہیں سمجھ آئی تو نبی پاک کے صحابہ کی زندگیاں تیرے سامنے ہیں، ہر روز دعا کرتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کی مثال کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکی رات گزار لیتے ہیں، بیوی اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دیتے ہیں، آئے ہوئے مسافر مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جب اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ کریم عرش پر تعریف کرتے ہیں، دیکھو دنیا والوں یہ بھی تو میرے بندے ہیں نا، خود بھوکے برداشت کر لیے پوری رات کا سونا، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دی ہے، میدان کے اندر تڑپ رہے ہیں، زخموں میں ہیں، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں،
भाई पानी लेकर अपने जख्मी भाई को पिलाने के लिए जाता है, वो पानी मांगता है, करीब दूसरा जख्मी पानी के लिए पुकारता है, वो कहता है मुझे छोड़ दे, पहले उसको पानी पिला। वो उसके पास जाता है, उधर तीसरा जख्मी पानी मांगता है, वो कहता है मुझे छोड़ दे, पहले उसको पानी पिला। तीसरे के पास जाता है, वो शहीद हो जाता है। पलट के दूसरे के पास आता है, वो भी दुनिया से चला गया है। पलट के पहले के पास आया, वो भी दुनिया से चला गया। प्यासी जान तीनों ने दे दी है, लेकिन अपनी जान पर दूसरे को तरजीह दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम कहते हो मोमिन कौन है, मुस्लिम कौन है, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बताऊं, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका। अपने किरदार पे नजर दौड़ा, लंबी तस्बीह के साथ, लंबी दाढ़ी के साथ, लंबे लंबे वजीफों के साथ, लंबी लंबी रकातों के साथ पहचान नहीं होती, तेरे किरदार से पहचान होती है, तेरे अखलाक से पहचान होती है। अगर तेरा अखलाक ठीक है, तू कामिल ईमान वाला है, और अखलाक में कैंची है, ईमानदार कहलाने का हकदार। हमने सिर्फ चंद रस्मों का नाम इस्लाम समझ लिया है, इसमें कोई शक नहीं। हज इस्लाम का रुकन है, नमाज इस्लाम का रुकन है, कोई शक नहीं। वजीफा पढ़ना जरूरी है, कोई शक नहीं। अमाल अच्छे करने जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा हुकूकुल इबाद जरूरी है। कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी नियतों को कबूल फरमाए। हज पे जाने वालों के हज को अल्लाह कबूल फरमाए। बाबा बुल्ले शाह के शेर सुना के बाद खत्म करता हूँ। बाबा बुल्ला शाह पंजाबी के शेर हैं, इंशाल्लाह सबको समझ आएंगे। झंझोड़ते हुए कहते हैं, हज भी कीती जाने हो ते लहू भी पीती जाने हो, हज भी कीती जाने हो, लहू भी पीती जाने हो, खा के माल यतीमा दा टुर मसीती जाने हो। हज भी कीती जाने हो, लहू भी पीती जाने हो, खा के माल यतीमा दा टुर मसीती जाने हो। फट दिला दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जाने हो। टोपियां लेकर आओ जी, नमाज बगैर टोपी के ना पढ़ो। दिल जो जख्मी और छलनी कर रही है, इसकी कोई फिक्र नहीं। फट दिला दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जाने हो। नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, दुम्बे कीती जाने हो। तस्बीह भी फेरी जाने हो, दिल भी चीरी जाने हो। तस्बीह भी फेरी जाने हो, दिल भी चीरी जाने हो। कलमे पढ़ पढ़ नबी दे जुल्म भी कीती जाने हो। बन के वारिस दीन दे दुनिया वलेटी जानी हो। और कुछ ते दसो बुल्ले शाह नू एक ही कीती जाने हो। कुछ तो बताओ, ये क्या कर रहे हो, ये किस दीन पर चल रहे हो? कौन सा दीन तुम्हें इजाजत देता है कि यतीम का माल खा के हज पे जाओ? कौन सा दीन तुम्हें इजाजत देता है बहनों की मीरास पे कब्जा करके हज पे चले जाओ? कौन सा दीन तुम्हें इस पाक इजाजत देता है रिश्वत और सूद के पैसे लेकर कुर्बानी का दुम्बा खरीद कर ले आओ और जबा करो? कौन सा दीन है जो तुम्हें इजाजत देता है हराम और नाजायज आमदनी के बाद तस्बीह और जिक्र पे महफिलें सजा के कहो अल्लाह को राजी कर रहे हैं? फरमाया ये सब बातें चलेंगी, हज तब कबूल होगा, ज़कात तब कबूल होगी, कुर्बानी तब कबूल होगी, ये सजदे और इबादत और मसाजिद और मदारिस तब कबूल होंगे जब जुल्म नहीं करना, दूसरे का हक नहीं खाना, हलाल खाना है। या अय्युहर रसूलो कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा। रब कहता है मैंने दो टोक पैगाम अपने रसूलों को भी दे दिया है, जब भी खाओ हलाल खाओ, जब हलाल खाओगे तब नेक अमाल होंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना।